اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید. میرا نام ہے عیشا اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیریا. آج ہم ایک تازہ ترین خبر جو کہ فلسفے سے تھوڑی ہٹ کر ہے کے بارے میں بات کریں گے وچ از زہران ممدانی کا نیو یارک کا میئر کے بطور الیکشن جیتنا. اب انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، ہر جگہ نیوز چینل کے علاوہ بھی یہ خبر ہیڈ لائنز میں آ رہی ہے. اینڈ ایون پاکستانیز اس کو کافی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس پر میمز بھی بنائے جا رہے ہیں کہ جی ڈیرہ غازی خان یا لاہور میں بیٹھ کر آپ کو کیا کہ نیو یارک کا میئر ایک مسلم بن گیا ہے، ایک ساؤتھ ایشین بن گیا ہے. تو اسی سے ہم اپنے پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ نیو یارک میں ہونے والے الیکشن کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات اہم ہے کہ امریکہ میں یا یورپ کے بعض سامراجی ملکوں میں اچھا ہو یا برا ہو، وہ پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے. جس طرح کی یہ دنیا ہے اس میں جس کو ہم سینٹر بولتے ہیں یا میٹروپولیٹن بولتے ہیں، وہ میٹر کرتا ہے. وہ معیشت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو چھینک آ جائے تو پوری دنیا کو بخار ہو جاتا ہے. وہاں پہ ٹرمپزم کا ابھار ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس قسم کی پالیٹکس کا ابھار ہوا. ابھی وہاں پر آپ نے سوشلسٹ آئیڈیاز کا ایک تھوڑا سا ابھار دیکھا ہے، اگرچہ یہ ابھار پچھلے آپ 8 سال سے دیکھ سکتے تھے برنی سینڈرز کی شکل میں. ایک ہم سوشلزم کے نظریات کی مقبولیت امریکہ میں دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ برنی سینڈرز مسلمان نہیں ہیں تو اس لیے پاکستان میں لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی. اس دفعہ چونکہ ایک ساؤتھ ایشین تھا، ایک مسلمان تھا، تو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت دلچسپی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زہران کی جو والدہ ہیں وہ ہندوستانی پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں، میرا نائر، اور جو بہت مشہور فلم میکر ہیں. ان کی فلم مونسون ویڈنگ تو شاید ہی کوئی ہوگا جس نے نہ دیکھی، اور باقی ان کی فلمیں اسلام بامبے سے بہت وہ مشہور ہوئی تھیں. تو یہ سارے وہ ایلیمنٹس تھے جن کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں لوگوں کو دلچسپی ہے. لیکن اس دفعہ افریقہ میں بھی بہت دلچسپی ہے کیونکہ ان کے خاندان کا تعلق ایک افریقی ملک سے ہے. تو اس طرح کے ایلیمنٹس کی وجہ سے زیادہ دلچسپی یہاں دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن اگر آپ یورپ کی بات کریں، اگر آپ امریکہ اور لیٹن امریکہ کی بات کریں جہاں پر ذرا زیادہ طاقتور بائیں بازو کی تحریکیں موجود رہی ہیں، تو وہاں پر تو یہ بات نوٹ کی جا رہی تھی کہ امریکہ میں ایک نئی سیاست ابھر رہی ہے. اور آخری بات میں ضمن میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست بہت کمزور ہے، بائیں بازو کی تحریک بہت کمزور ہے، لیکن عالمی سطح کے اوپر جو لوگ اس تحریک کو دیکھتے ہیں ان کے نزدیک سیاٹل میں کشاما سوانت جو وہ بھی ہندوستان سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک مارکسسٹ ہیں، ایک فار رائٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا، سوشلسٹ الٹرنیٹو، وہ وہاں پر 2 دفعہ کونسلر بنی تھی. اور پھر ان کو صرف کونسلر کا الیکشن ہرانے کے لیے وہاں کے ارب پتی میدان میں آئے تھے. تیسری دفعہ ان کو ہرا دیا گیا تھا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ نیو یارک میں ممدانی کے خلاف ٹرمپ سے لے کے امریکہ کے پورے ارب پتی میدان میں اترے ہوئے تھے، تب بھی یہ ہوا تھا تھوڑے چھوٹے پیمانے پر، چھوٹی سطح کے اوپر. لیکن یہ جو ایک یہ برنی سینڈر سے بھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ایک اظہار تھا. اور سیاٹل میں اس لیے بھی ہوا، شاید آپ کو یاد ہو، کم از کم آپ شاید پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ جب یہ صدی بدل رہی تھی، بلکہ ملینیم بدل رہا تھا، تو نئے صدی اور نئے ملینیم کا آغاز سیاٹل میں مارشاء اللہ سے ہوا تھا. وہاں پر بہت بڑے اینٹی گلوبلائزیشن مظاہرے ہوئے تھے، اتنے بڑے کہ امریکہ کو وہاں پر مارشاء اللہ لگانا پڑا تھا. کلنٹن کی حکومت تھی. تو سیاٹل میں اور پورے امریکہ میں پچھلے 20 سال سے وہاں کے ترقی پسند لوگوں نے جو کام جاری رکھا ہوا تھا اس کا پہلا اظہار، پہلا بڑا اظہار کامیابی کی شکل میں ابھی ہمیں نیو یارک میں نظر آیا ہے. اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. شاید اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ پوری دنیا میں سامراج اور سرمایہ داری کا دفاع امریکہ کرتا ہے، اور سوویت یونین کو توڑنے میں، اس کو تباہ کرنے میں امریکہ سب سے آگے آگے تھا. اگرچہ سوویت یونین کی اپنی بھی غلطیاں تھیں اور بھی وجوہات تھیں، لیکن یوں سمجھیے کہ جو سرمایہ داری کا سب سے بڑا محافظ ہے آج، اسی کے ہاں سوشلزم کے نعرے لگ رہے ہیں. وہیں پہ سب سے اہم مرکزی شہر میں سرخ جھنڈا گاڑ دیا گیا ہے.
اچھا، آپ کو امید تھی کہ زہران ممدانی الیکشن جیت جائیں گے؟ اور دوسرا، اب جب کہ وہ جیت گئے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا وہ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کر پائیں گے؟ دو باتیں ہیں۔ ذاتی سطح کے اوپر مجھے امید تھی کہ وہ جیت جائیں گے۔ یہ اس لیے بھی تھی کہ آپ اگر نیو یارک کے الیکشن ٹرینڈز دیکھیں پچھلے کافی سالوں کے، یا آپ کئی ڈیکڈز کے بھی دیکھ سکتے ہیں، عمومی طور پر یہاں پر لبرل ڈیموکریٹک ووٹ ہوتا رہا ہے، اور جس طرح کے ریزلٹس ہم نے دیکھے یہاں پر برنی سینڈرز کی جب پرائمری تھی، پھر الیگزینڈرا کورٹیز کی، اے او سی جنہیں بولا جاتا ہے، وہ ممدانی سے پہلے ہوں ابھرنے والا ایک بہت ہی پاپولر انٹرنیشنل ہوں نام بن کے ابھری تھی۔ وہ بھی نوجوان تھیں، وہ بھی بیک گراؤنڈ رکھتی تھیں لیٹن امریکہ سے، یعنی ریفیوجی والا یا مائیگرنٹ والا، ہوں آم، اور وہ ایک بہت زبردست مزاحمت کی علامت بن کے ابھری تھی۔ ان سب کے اگر ووٹ، اور پھر وہاں پر ایک بلیک میئر بھی بنا، یہ سارے اب ووٹنگ ٹرینڈز دیکھیں گے تو یہ امید کی جا سکتی تھی کہ نیو یارک تیار ہے ایک ایسے شخص کو ووٹ کرنے کے لیے جو خود کو سوشلسٹ بولتا ہے۔ تو اس حد تک تو مجھے کافی امید تھی۔ جس طرح سے ٹرمپ نے، ان کے تمام بلینئرز نے کھل کے اس کی مخالفت کی، اسے دیکھ کے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا کہ شاید، کیونکہ الیکشن بڑی مشکل کھیل ہے، سرمایہ داری کے تحت الیکشن بہت مشکل کھیل ہے، تو تھوڑا سا تھا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے کسی اور طرح کی، کچھ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ذاتی سطح پہ میں پر امید اس لیے بھی تھا کہ جب آپ جدوجہد کرتے ہیں، آپ جدوجہد کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے پاکستان جیسے ملک میں، تو امید موجود رہتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جدوجہد امید کا سرچشمہ ہے، وہ ہوں اس کا ایک سورس ہے۔ تو چاہے حالات یا ملک جیسا بھی ہو۔ جی، جدوجہد ہی کے نتیجے میں، اور میرا خیال اگر آپ ممدانی کی تقریر سنیں اس میں بھی وہ تھوڑی سی ہلکی سی جھلک اس بات کی دیتے ہیں ہوں کہ یہ امید جو ہم نے جگائی ہے اس کو بلڈ کیا گیا ہے، یہ کہیں آسمان سے نہیں ٹرو ٹپکی ہے، ان کے ٹرو کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ وہ کیا کریں گے، تو اس پر میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ ذاتی طور پر نہ صرف میں بلکہ جو سیاست کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ میرے جیسے لوگ جو ترقی پسند سیاست سے وابستہ ہیں، ہمیں کوئی بہت زیادہ امید پہلی بات اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بالخصوص یا سرمایہ داری کے تحت آپ کوئی بہت بڑے ریفارمز کر نہیں سکتے، ہوں وہ بھی صرف ایک شہر میں۔ ہوں یا تو ہوتا کہ پورے امریکہ میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ جیت کے آ جائیں ہوں اور شاید کچھ بڑے پیمانے پر ریفارمز کر سکیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی شہر میں، کسی اہم شہر میں یا کسی اہم اسمبلی میں کوئی ایک بڑی اہمیت کی حامل سیٹ کسی ترقی پسند شخص نے جیت لی ہے۔ اس جیت پر یقیناً خوشی منانی چاہیے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ صرف ٹرمپزم اس وقت دنیا کا ایک ہوں سیاسی ابھار نہیں ہے، اور اسی طرح ایک اہم ہوں بات صرف چند دن پہلے جو میرے پچھلی بات سے بھی جڑی ہوئی ہے، آئرلینڈ میں صدارتی الیکشن ایک سوشلسٹ خاتون نے جیتا، کیتھرین کنولی۔ وہ ممدانی سے کہیں زیادہ ریڈیکل ہیں، ہوں اور ان کے پیچھے جو فورسز تھیں وہ ڈی ایس اے یعنی ڈیموکریٹک ہوں سوشلسٹ آف امریکہ سے کہیں زیادہ ریڈیکل ہیں۔ پروٹسکسٹ ہوں گروپ ہیں، کمیونسٹ پارٹی تھی، ماؤسٹ گروپس تھے، جس کو ہم فار لیفٹ بولتے ہیں، وہ ان کے ہوں پیچھے کھڑا ہوں تھا، سافٹ ہوں لیفٹ بھی کھڑا تھا۔ اور وہ وہی بات کہ امریکہ کو چھینک آتی ہے تو دنیا کو بخار ہو جاتا ہے، وہاں پہ صدر بن گئے ہیں، ہوں لیکن اس کا اتنا اثر پاکستان میں یا باقی ہوں دنیا میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ زہران کی سیاست کو پچھلے چند مہینوں سے قریبی اس قربت سے دیکھ رہے تھے یا غور سے دیکھ رہے تھے، وہ یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ ہم نے زہران ممدانی کو کئی موقعوں پر ایک طرح کی مصلحت پسندی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ مثلاً پولیس کے سوال پر انہوں نے کہا کہ پولیس کو تو پھر اپنا کام کرنا ہوتا ہے، پہلے وہ جو ان کو پولیس کے خلاف سخت ایک اور درست موقف تھا وہ اس سے پیچھے ہٹے۔ پھر انہوں نے بلینئرز کے بارے میں بھی ایک سافٹ موقف جو ہے اپنایا، انہوں نے کہا کہ میں صرف غریبوں کا میئر نہیں ہوں گا، میں یہاں کے امیر لوگوں کا، جو بھی کوئی امیر ہے غریب ہے جو رہتا ہے نیو یارک میں اس کا میئر ہوں۔ وہاں پہ بھی وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ان حلقوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئے جس کی تفصیلات میڈیا میں موجود ہیں، پبلک اسفیئر میں موجود ہیں،
جو بنیادی طور پر ترقی پسندی کے خلاف ہیں. ہم، الیکشن سے صرف ایک دن پہلے اوباما کی بھی ان کو کال آئی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ ایک طرح کا اظہار تھا ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کہ آپ کی جیت سے ہمیں کوئی بہت خطرہ نہیں ہے. تیسری اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو ہم کسی حد تک مستقبل کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں. کافی حد تک اس بات کا انحصار ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ کی پولیٹکس کے اوپر ہوگا، ہم، کیونکہ ممدانی بلا شبہ ایک اس کا اظہار بن کے ابھرے ہیں. اس کے پیچھے ہم، ہزاروں لاکھوں کارکنوں کی ہم، دن رات کی محنت ہے، جس کے نتیجے میں وہ جیت کر سامنے آئے ہم، ہیں. کہ ڈی ایس اے کس طرح کی سیاست کرتی ہے ہم، اور ڈی ایس اے کس طرح کی سیاسی پارٹی ہے. ہم، کیا اگر زوران ممدانی مصلحت پسندی کا یا موقع پرستی کا شکار ہوتے ہیں اور ایک ذاتی کریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا وہ کوئی متبادل سیاست کی طرف جائیں گے، وہ اسٹریٹ پالیٹکس کی طرف ہم، جائیں گے؟ یہ ساری باتیں ابھی ہم، دیکھنے کی ہیں. لیکن اس طرح کی توقعات باندھنا کہ وہ آ کے کوئی بہت بڑے اقدامات کر دیں گے، یہ میرا خیال تھوڑا سا غیر تنقیدی اور غیر ہم، سیاسی ہم، ہوگا. وہ کر بھی نہیں سکتے اور ہم، شاید وہ کرنا بھی نہ چاہیں. ہم۔ اچھا، آپ نے ان کی پارٹی کا ذکر کیا تو اسی سے ریلیٹڈ میرا اگلا سوال ہے کہ یہ ڈی ایس اے ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ کو ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کب تک برداشت کرے گی؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں تھوڑا سا برطانیہ کا حوالہ دینا چاہوں گا. ہم، برطانیہ میں ملیٹنٹ گروپ کے نام سے ایک ٹروٹسکسٹ گروپ تھا جو لیبر پارٹی کے اندر انٹرزم کرتا تھا. اس وقت لیبر پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی اور آج کے مقابلے پہ تو کہیں زیادہ ترقی پسند بھی تھی. اس وقت لیبر پارٹی کی جو مینیفیسٹو تھا اس میں غالباً آرٹیکل 4 اس کو بولتے تھے، وچ واز این آرٹیکل کمیٹنگ اٹ سیلف ٹو سوشلزم. ہم، اس کو پھر ٹونی بلیئر جب پارٹی کے لیڈر بنے تو ایلیمینیٹ کیا گیا تھا پارٹی کانگریس کی مدد سے. تو 80 کی دہائی تک ملیٹنٹ ایک بہت اہم گروپ بن گیا لیبر پارٹی کے اندر. ملیٹنٹ کے 4 ممبرز لیبر پارٹی کی طرف سے ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو چکے ہم، تھے. ایک سٹی کی کونسل انہوں نے اسی طرح میئرشپ جیت لی جس طرح سے ممدانی نے ہم، جیت لی ہے. ہم، لیکن پھر اس کے بعد لیبر پارٹی نے خود ملیٹنٹ کو وہاں سے ایلیمینیٹ کیا پارٹی سے. ہم، پارٹی کے اندر نئی قسم کی پالیسیاں لائی گئیں تاکہ یہ ملیٹنٹس کو بالکل پارٹی سے نکال دیا جائے. اگر کسی کے بارے میں شک بھی پڑتا تھا کہ یہ ملیٹنٹ گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو پارٹی سے ہم، نکال دیا جاتا تھا. اور اسی قسم کی صورتحال ہمیں نظر آ سکتی ہے امریکہ کے اندر بھی. میرے خیال سے برنی سینڈرز جب ایک امیدوار بننے کی کوشش کر رہے تھے تو ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ہمیں ایک سرد جنگ نظر آ رہی تھی اور اس سرد جنگ میں برنی سینڈرز نے خود ہی ہار مان لی. ہم، جتنے وہ پاپولر لیڈر بن کر پہلی دفعہ ابھرے تھے، اگر اس وقت وہ پارٹی چھوڑ کر ایک متبادل پارٹی بنانے کی کوشش کرتے اور ایک تیسرے امیدوار کے طور پر سامنے ہم، آتے تو شاید آج امریکی سیاست کی شکل تھوڑی سی مختلف ہوتی. لیکن انہوں نے یا جو بھی ان کے گرد لوگ ہیں، مینلی تو ڈی ایس اے ہی ہے، ہم، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. ابھی زہران ممدانی کی جیت کی شکل میں بالخصوص جو اثر امریکی سیاست پر اور پوری دنیا میں ہو سکتا ہے، ہم، اس کے پیش نظر یہ سرد جنگ جو ہے اب ایک طرح کی خانہ جنگی میں بدل جائے گی. ہم، میرا خیال یہ ہے کہ وہ ڈی ایس اے کو مزید پھیلنے سے روکیں گے، ہم، ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ڈیموکریٹک پارٹی جی، والے. پارٹی اسٹیبلشمنٹ اب ڈی ایس اے کو شاید بہت زیادہ برداشت نہ کرے. ہم، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی آسانی سے اگلے پیریڈ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کام کرتے رہیں گے. اچھا، پاکستان میں اس کے کیا اثرات نظر آئیں گے؟ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس کے نظریاتی حد تک تو اثرات ہوں گے. تنظیمی طور پر تو کوئی نہیں ہوگا. یہ کوئی بلشوک پارٹی کی قیادت میں ہونے والا انقلاب نہیں ہے جو خود کو پھیلانے کی کوشش کرے گا. باقی ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی اس کے نظریاتی اور کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ ترقی پسند نظریاتی اثرات مرتب ہوں گے. یہاں پر مجھے ایک میم کی آپ پہلے بات کر رہی تھی، مجھے ایک میم یاد آ رہی ہے. کسی نے فیس بک پہ
یا دو تین بلکہ یاد آ گئی ہیں. کسی نے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ ممدانی پاکستان میں ہوتا تو لاپتہ ہوتا. اور اسی طرح ایک اور دوست نے لکھا ہوا تھا کہ ممدانی جو سوشلسٹ ہے اس کے جیتنے پر خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اگر پاکستان میں ہوتا تو اسے کافر قرار دے دیا جاتا. ہوں تو ممدانی کی جس طرح کی فیملی بیک گراؤنڈ ابھی میں نے ڈسکس کی، والد ہندوستان اور افریقہ سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچے ہیں، مسلمانوں والا نام ہے، خود کو مسلمان کلیم بھی کرتے ہیں، والدہ ہندو ہیں. ان کی جو اہلیہ ہیں زہران ممدانی کی، وہ اگرچہ عرب بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں سیرین ہے. لیکن سیرین ہیں، عرب بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، لیکن جس طرح کا وہ کام کرتی ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، وہ بڑی ایک ہوں ملیٹنٹ فیمنسٹ ہوں کے طور پر بھی سامنے آتی ہیں. تو یہ اس طرح کے مسلمان تو نہیں ہیں جس طرح کے مسلمان ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہوں ہوں اس ملک میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت شور مچایا جاتا ہے کہ جی امریکہ میں، مغرب میں اسلامو فوبیا، جو کہ ہے، ہوں غلط ہوں نہیں ہے. اور اس طرح کی بہت سی جو سوچیں پائی جاتی ہیں مغرب کے بارے میں، اور نفرت پھیلائی جاتی ہے، اینٹی سیمیٹزم ہے. ان ساری سوچوں کو کسی حد تک دھچکا لگے گا. نوجوان نسل اپنے نتائج خود اخذ کرے گی. مولویوں کا پروپیگنڈا، آپ کے مین سٹریم رائٹ ونگ میڈیا کا پروپیگنڈا، یونیورسٹیوں اسکولوں کا پروپیگنڈا یقیناً کسی حد تک اس کو دھچکا لگتا ہے. ہوں ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم بات ہے، میں نے بہت سال پہلے اپنے کالج ڈیز میں جب سیاست میں حصہ لینا شروع کیا بطور سیاسی کارکن، تو ہم نے یہ بات سیکھی جو کہ بالکل درست ہے کہ کسی ایک جگہ پر، دنیا میں کسی ایک جگہ پر جب رائٹ ونگ فورسز آگے جاتی ہیں تو ہوں پوری دنیا کی رائٹ ونگ فورسز کو فائدہ ہوتا ہے. ہوں اور جب لیفٹ ونگ فورسز آگے جاتی ہیں تو پوری دنیا میں لیفٹ ونگ فورسز کو فائدہ ہوتا ہے. یہ بات اس حد تک سچ ہے اور درست ہے کہ ہندوستان میں اگر بی جے پی جیت ہوں جائے تو پاکستان میں جو اس کی مخالف رائٹ ونگ قوتیں ہیں، جو ہوں بظاہر اس کی دشمن ہیں، جماعت اسلامی ہوں اور یہ مذہبی جماعتیں اور عمران خان جیسی پارٹیاں اور نواز ہوں شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی، بیسکلی ساری. ان سب کو، یہ ساری جو مین سٹریم پالیٹکس والی ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے. سب ہوں سے زیادہ فائدہ مذہبی جماعتوں کو ہوتا ہے. ٹرو. کیونکہ اور اسی طرح یہاں پر جب رائٹ ونگ فورسز گرو کرتی ہیں تو بی جے پی وہاں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اس قدر آپس میں جڑی ہوئی باتیں ہیں. ٹرو. تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ زہران ممدانی کی کامیابی ہر طرح کے اثرات نظریاتی سطح کے اوپر پاکستان میں اور پوری دنیا میں مرتب کرے گی. بہت شکریہ، آپ نے اتنی کریٹیکل انسائٹ سے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں صرف ظاہری شکل کے بجائے جو اندر پارٹی کی ورکنگ اور جو اثرات نظر آ رہے ہیں ان سے بھی آگاہ کیا. اب آپ کے بعد میرا ناظرین سے سوال ہے کہ کیا زہران ممدانی اپنے کیے ہوئے وعدوں پر پورا اتریں گے؟ اور دوسرا، کیا آپ کی نظر میں پاکستان ان سے کچھ سیکھ سکتا ہے کہ کیا ہم بھی کسی دن کہیں اور کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے، کہیں اور پلے بڑے، کہیں اور سے بلانگ کرتے ہوئے انسان کو اپنا میئر، گورنر، پرائم منسٹر الیکٹ کر سکتے ہیں؟